الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين آیت نمبر 189 179 رکوع نمبر 8 یسألونک عن الأہلہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اجتماعی اور انتظامی معاملات یہ سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے، اور دوسرے حصے میں اجتماعی اور انتظامی معاملات مذکور تھے، اور دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت کے متعلق احکامات کا بیان چل رہا تھا۔ تو جان کی حفاظت کے متعلق قصاص کے مسائل کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد مال کے مسائل اور مال کی حفاظت کے متعلق احکام ذکر کیے، پھر دین کی حفاظت کے لیے روزے کے مسائل، اعتکاف اور دعا کے مسائل، اور ایکو کا ہٹاؤ اس کا، اسی طرح سے اب حج کے مسائل کی تمہیدات شروع ہو رہی ہیں، اور حج بھی اسلام کا ایک بہت بڑا رکن اور اسلام کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، تو اس لیے حج کے مسائل کی تمہید شروع فرمائی،
اور ایک سوال سے اس کا آغاز ہو رہا۔ یسألونک عن الأہلہ، آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں، کہ یہ چاند کا گھٹنا اور چاند کا بڑھنا یہ کیا ہے۔ پہلی تاریخ ہوتی ہے بہت باریک ہے، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتے ہوتے پھر 13ویں 14ویں 15ویں کو مکمل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ گھٹنا اور بڑھنا کیوں ہے؟ تو قل، جواب یہ دیا، ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے اختیاری معاملات میں حساب و کتاب کا ذریعہ ہے، والحج، اور حج کے زمانے کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ یہ تو یعنی تم لوگ اس کے ذریعے سے حساب و کتاب رکھتے ہو، اور اپنے شریعت کے بہت سارے احکام کا تعلق ان چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہے، لہذا ان کا جاننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ حج کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، قربانی کے مسائل ہیں، محرم کے روزے کے مسائل ہیں، یہ تمام کے تمام احکامات ان کا تعلق اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے، اس لیے ان کا جاننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اس سے بات یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ ایسی چیزوں کا سوال بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ جن سوالوں کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، عبث اور فضول سوال نہیں کرنے چاہیے۔ لہذا اگر کوئی آدمی سوال کرتا ہے، عبث اور بیکار سوال کرتا ہے، تو اس کے ہر سوال کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لوگوں نے تو یہ پوچھا کہ اہلّہ، آپ بتائیں کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ تو اس کا فلسفیانہ جواب تو یہ تھا کہ یہ گھٹتا بڑھتا اس لیے ہے کہ زمین کی گردشیں اس طرح سے ہوتی ہیں، اور پھر چاند سورج ستاروں کی گردشیں ہیں، اور چونکہ ان کی گردشوں کی وجہ سے، اور جب سورج کی روشنی اس چاند پر بہت قلیل مقدار میں پڑتی ہے تو بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جب مکمل پڑ رہی ہوتی ہے تو وہ مکمل دکھائی دیتا ہے۔ ایک جواب تو یہ تھا، لیکن یہ وہ جواب تھا کہ جو ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو جب ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا تو پتہ چلا کہ جس قسم کا جواب اگر ایسا ہو کہ ہر آدمی اس کو نہ سمجھ سکتا ہو، یا جو سائل ہو وہ سائل کے اندر اس جواب کے سمجھنے کی صلاحیت اور لیاقت نہ ہو، تو پھر اسے ایسا جواب نہیں دینا چاہیے۔ اسے ایسا جواب دینا چاہیے جو اس کی سمجھ میں آ رہا ہو۔ تو اس لیے یہ جواب ایسا دیا کہ یہ ہر آدمی اس کو پہچان سکتا تھا، اور عرب میں اس وقت بھی یہی رواج تھا، اور اب بھی غالب رواج یہی ہے کہ وہ اپنے تمام کے تمام ایام کو اسلامی تاریخوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، تمام اپنے مسائل کو انہی تاریخوں کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ تو شمسی تاریخ ہو یا قمری تاریخ ہو، دونوں کی دونوں کے ساتھ حساب کرنا درست ہے۔ قرآن مجید میں دونوں کا تذکرہ آیا ہے کہ سورج کو بھی حساب مقرر کرنے کے لیے، حساب بتانے کے لیے وضع کیا، اور چاند کو بھی اس لیے اللہ پاک نے بنایا، لیکن چاند کے ساتھ حساب کرنا ذرا سہل اور آسان ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اختیار فرمایا۔ اور یہ بھی ہے کہ چاند کے ساتھ حساب کرنا اس لیے احوط اور احتیاط اور بہتر ہے کہ اسلامی بہت سارے احکام کا تعلق قمری تاریخوں کے ساتھ ہے۔ لہذا اختیاری مسائل ہوں یا غیر اختیاری مسائل، اختیاری مسائل سے مراد کیا ہے؟ جو بندے کے اختیار میں، مثلا عورت کا عدت گزارنا چاند کی تاریخوں سے عدت گزارے گی، یہ اختیار میں ہے۔ غیر اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ از خود جو ہے وہ بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہو۔ رمضان کا مہینہ جب آیا تو اس نے روزے رکھنے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ جب آیا تو اسے حج کرنا ہے، یہ بندے کے اختیار نہیں ہے، لیکن من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے یہ معاملات متعین ہیں۔ تو وہ معاملات جو اپنی طرف سے ہیں ان کا بھی بہت سارا تعلق چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ عدت کے مسائل جو ہے وہ عدت گزاری جائے گی وہ چاند کی تاریخوں سے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر آدمی کا الگ الگ نصاب ہے، ہر آدمی کا الگ سال پورا ہوتا ہے، تو زکوٰۃ کے لیے بھی قمری تاریخوں کا حساب کیا جائے گا، شمسی تاریخوں سے حساب نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ فرمایا یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، عن الاہلہ، اہلہ کہتے ہیں ہلال سے ہے، رؤیت ہلال کمیٹی، جی تو ہلال ہا سے ہوتا ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ پہلی آواز نکالنا۔ اور اہلہ اس آواز کو کہا جاتا ہے استہلال، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے وقت جو آواز سب سے پہلی آواز بچہ نکالتا ہے تو اس کو ہلال کہتے ہیں، اس آواز کو۔ اور پھر چاند کو ہلال اسی آواز سے منسوب کر دیا گیا کہ جب لوگ چاند دیکھتے تھے تو نشان آواز لگاتے تھے، یہ رہا چاند، ایک دوسرے کو پکارتے تھے، آواز لگاتے تھے۔
تو وہ جو آواز ہوتی تھی اس کو استحلال کہتے تھے، اس کو اہلا کہتے تھے. تو پھر اسی آواز کا نام اٹھا کر چاند کو رکھ دیا گیا کہ یہ بھی اہلا ہے، کہ اسے دیکھ کر لوگ پہلی آواز لگاتے ہیں. قل کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے حساب و کتاب کے ایام ہیں اور حج کے ایام ہیں. ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها. اور دوسری بات جو یہاں ذکر فرمائی وہ یہ ذکر فرمائی کہ رسومات جاہلیت کا خاتمہ ہونا چاہیے. جاہلانہ رسومات نہیں لے کر آؤ اپنے ماحول اور معاشرے میں. ولیس البر بان تأتوا البیوت، اور یہ نیکی نہیں ہے ان تأتوا البیوت کہ تم آؤ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ فی ظہورها، پیچھے کی جانب سے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے. اصل میں اس کو لوگ بڑا عمل سمجھتے تھے کہ اگر کوئی آدمی احرام باندھ کر گھر سے نکل جاتا اور اس کو کوئی حاجت پیش آ جاتی، واپس کوئی سامان گھر میں رہ جاتا، واپس اگر آنا پڑتا تو پھر جو ہے وہ دروازوں سے داخل ہونا اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ نہیں، احرام باندھنے کے بعد واپس اپنے گھر میں آنا اچھا نہیں ہے. لہٰذا وہ گھر کے پیچھے سے داخل ہوتے تھے، پچھلے دروازے سے، اور اگر وہ دروازہ نہ ہو تو دیوار توڑ کر اندر آتے تھے، ادھر سے داخل ہوتے تھے، سامنے سے نہیں آتے تھے. تو یہ کوئی نیکی تھوڑی ہے. تو پتہ چلا کہ اپنی بہتری کو، فلاح کو پانے کے لیے درست احوال کو، درست اسباب کو اپنایا جائے. بھائی گھر میں آنے کا درست سبب ہے سامنے سے آنا، دروازے سے آنا، تم پچھلے راستے سے کیوں اپناتے ہو؟ یہ ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ. اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کو آؤ من ظہورها، پیٹھ کے پیچھے سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. ہاں وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی یہ ہے، نیکی والا شخص یہ ہے من اتقا، جو بچتا ہو، حرام سے بچائے اپنے آپ کو، اور فضولیات اور لغویات اور رسومات سے بچائے، یہ اصل نیکی ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آتے رہا کرو اپنے گھروں میں من ابوابها، دروازوں کی جانب سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ پاک سے ڈرو، اس لیے کہ یہی کامیابی کا اصول اور ضابطہ ہے، اللہ کا ڈر. اعمال میں، عقائد میں، ہر چیز میں تقوی اختیار کرو. اعمال میں بھی اللہ پاک سے ڈرو. ایسا عمل جو اللہ پاک کی مرضی کے مطابق نہ ہو اس کو مت اپناؤ. ایسا عقیدہ جو اللہ پاک کی مرضی کے خلاف ہو اسے مت اپناؤ. عقائد میں بھی اللہ کا ڈر، اعمال میں بھی، عبادات میں بھی. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پتہ چلا کہ کامیابی کا دار و مدار اسی بات پر منحصر ہے کہ تم اللہ پاک کا ڈر اختیار کرو، تب تمہیں کامیابی ملے گی. اور تیسری بات جو اس رکوع میں ذکر فرمائی ہے وہ کفر اور شرک کو مٹانے کے لیے اسباب اور ذرائع کو اختیار کرنا. اور کفر اور شرک سب سے بدترین اور بڑا فتنہ ہے کائنات کا. اس لیے قتال کے احکام ذکر فرمائے، قتال اور جہاد فی سبیل اللہ کے احکام ذکر فرمائے. اور یہ آیت مبینہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو قتال کی، یعنی ہتھیار اور اسلحہ اٹھانے کی اجازت دے دی گئی. مکہ میں پہلے اس کی اجازت نہیں تھی. مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لے گئے تو پھر یہ اجازت اللہ کی طرف سے ملی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کی طرف جب آئے اور آپ عمرے کی غرض سے آئے تھے، مکہ والوں نے روک دیا، تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھی جن میں اجازت دی گئی ہے کہ آپ اگر اس مہینے کے اندر اگر آپ لڑائی کرتے ہیں ان سے تو لڑائی کرنے کی آپ کو اجازت ہے، اور اگر آپ مکہ مکرمہ میں لڑائی کا بازار گرم کرتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، اور حتیٰ کہ حرم کے اندر اگر آپ لڑائی کرتے ہیں وہ آپ سے پہل کریں تو پھر آپ کو بھی ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے. تو یہ سارے احکام ذکر فرمائے. یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ کسی بھی کافر قوم سے لڑائی اور قتال اور جہاد کا جو حکم ہے اس کے 3 اسباب ہوتے ہیں. اسلام بہت امن پسند مذہب ہے، اس میں ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے. 3 اسباب کیسے ہیں؟ اگر کوئی کافر ملک مسلمانوں کے ملک پر حملہ کرتا ہے تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ باہمی متحد ہو کر ایک امیر کے ماتحت ہو کر ان آنے والوں کو مزہ چکھائیں کہ جو آپ کے ملک پر حملہ آور ہو رہے ہیں. ہر آدمی اپنے گھر کا تحفظ کرتا ہے. عقل بھی یہ کہتی ہے نا، کوئی خلاف عقل بات تو نہیں ہے. ایک آدمی نے ایک خوبصورت باغ لگایا اور اس میں اس نے اچھے اچھے پھول پھل لگوائے، اور وہاں ایک آدمی آ کے روزانہ باغ کو خراب کرتا ہے. مویشی اور جانور آتے ہیں اس باغ کو خراب کرتے ہیں، چڑیاں آ کے چگ جاتی ہیں سارا کچھ. تو یہ کیا کرے گا؟ کوئی ڈنڈا تو اٹھائے گا نا.
کہ بھائی میں نے محنت کی ہے، میں نے یہ باغ لگایا ہے، میرے باغ کو بلا وجہ کیوں خراب کرتے ہو؟ ایک آدمی ایک کاروبار، ایک فیکٹری لگاتا ہے، دکان لگاتا ہے، اور روزانہ آ کر وہاں سے کوئی ستاتا ہے، کوئی تنگ کرتا ہے، تو عقل کیا کہتی ہے؟ شریعت کو ایک منٹ آپ رہنے دیں، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ اپنے دفاع کرو، اپنی جان کا دفاع، اپنے مال کا دفاع، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ آنے والے کو ایک بار روکو گے بھائی نہیں کرو یہ غلط ہے، دوسری بار روکو گے، تیسری بار روکو گے، چوتھی بار روکو گے، بلا کر آپ ڈنڈا اٹھاؤ گے کہ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ باغ میں نے لگایا ہے، گھر میرا ہے، اس گھر میں تم کیوں گھستے ہو؟ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی کافر ملک اسلامی ملک پر حملہ آور ہو جاتا ہے تو اس طرح سے مسلمانوں کو وہاں متحد ہو کر، متفق ہو کر ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے، جیسا کہ غزوہ احزاب کا پس منظر ہے۔ غزوہ احزاب کیوں ہوا تھا؟ در حقیقت پورا کفر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گیا۔ مکہ سے سارے آگے، گرد و نواح کے انہوں نے قبائل جمع کر لیے، کوئی 12,000 کا لشکر تھا، اور وہ 12,000 کا لشکر یہ ٹھان کر آیا تھا کہ ہم نے آج مسلمانوں کو جڑ سے اکھیڑنا ہے، ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ تو آج کا نظام تو تھا نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی کہ لشکر آ رہا ہے، اور وہ پہلے سے خبریں آ جاتی تھی، 10 دن پہلے، 15 دن پہلے خبر آ رہی ہے فلان جگہ سے اتنا بڑا 12,000 کا مجمع جب نکل کے چلتا تھا تو اطلاع تو ہوتی تھی کہ کوئی نکلا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے رائے لی کہ کیا کیا جائے۔ تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض اشخاص نے یہ رائے دی کہ ہمیں یہاں ہی مقابلہ کرنا چاہیے، بعض نے کہا مدینہ سے باہر نکلا جائے کہ یہاں کا تقدس پامال نہ ہو، یہاں خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، انہیں نہ نقصان پہنچے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے باہر نکلے، اور جہاں غزوہ خندق کا معرکہ پیش آیا وہاں یہ حالات ہوئے۔ تو یہ کیا تھا کہ انہوں نے آپ کے ملک پر حملہ کیا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو لے کر متحد اور متفق ہو کر ان کا مقابلہ کیا، اور مقابلے کے لیے آپ باہر نکلے۔ ایک جہاد کی صورت یہ ہوتی ہے۔ کیا یہ کوئی خلاف عقل ہے؟ کیا اس کو آپ کہیں گے کہ یہ ظلم ہے؟ اور اس میں بھی حکم دیا گیا کہ آنے والے ان عورتوں کے ساتھ تعرض نہ کیا جائے، بچوں کے ساتھ تعرض نہ کیا جائے، بوڑھوں کے ساتھ تعرض نہ کیا جائے۔ ہاں وہ بوڑھا جو خود لڑائی میں شریک ہو اور وہ تجربہ رکھتا ہو اور وہ ان کافروں کو رائے دیتا ہو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسے تو مارا جائے گا، باقیوں کو نہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی ایسے ملک میں مسلمان اور کافر دونوں متحد اور متفق ہو کر رہ رہے تھے، ایک ہی ملک میں میل جول تھا، رہنا تھا، اور پھر اچانک ایسا ہو گیا کہ کافروں کی طرف سے اس قسم کی بدماشیاں اور سختیاں ظاہر ہو گئیں کہ وہاں رہ کر مسلمان اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تمہیں دین پر عمل کرنا ہے، اللہ کے احکام کو بجا لانا ہے۔ اگر یہاں ممکن نہیں ہے تو نکلو، یہاں سے ہجرت کر لو۔ مکہ میں کیا تھا؟ ایسا ہی تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو مسلمان ہو گئے کچھ، اور کافر یہ سارا آپس میں میل جول ہے، ایک جگہ پر رہ رہے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے احکام اترتے گئے اور یہ احکام پر عمل کرتے گئے مسلمان، ادھر سے کافروں کی سختیاں شروع ہو گئی، تنگی شروع ہو گئی، اور اتنی تنگی ہو گئی کہ ہجرت پر مجبور ہو گئے، اور اب دین پر عمل کرنا ان کے لیے ممکن نہ رہا۔ مکہ میں رہ کر تو حکم ہوا ہجرت کریں۔ 13 سال آپ نے ہر طرح سے نباہ کی کوشش کی، نہیں بات بنی، تو پھر حکم آیا ہجرت، آپ ہجرت کر گئے۔ اب جب آپ ہجرت کر کے ایک دوسری جگہ پر جائیں گے، وہاں آپ ایک اپنی ریاست جب قائم کریں گے، تو اب اس ریاست کو یہ حکم ہے کہ ایک امیر کے ماتحت ہو کر جن لوگوں نے آپ کو اپنے ملک سے نکالا ہے، جہاں آپ کا حق تھا، آپ ان کے خلاف اقدام کریں، ہتھیار اٹھائیں۔ آپ کیا آپ کے ساتھ زیادتی کی انہوں نے؟ اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ، اذن للذین یقاتلون، کہا اجازت دی گئی ہے کہ جن کے ساتھ لڑائی کی گئی ہے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے نا، صحابہ پر ظلم ہوا ہے، اور ظلم کی بنیاد صرف یہ تھی کہ ان کا دین ہے، بس کوئی مالی جھگڑے تھوڑے ہی تھے۔ جھگڑوں کی بنیاد اور وجہ کیا تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔
تو یہ دوسری صورت ہے جہاد و قتال کی، کہ جہاں کہیں مسلمان اور کافر متفق رہ رہے ہوں اور کافروں نے مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا ہو اسلام کی وجہ سے، مسلمانوں کو حکم ہجرت کر کے چلے جاؤ اور وہاں اپنی جو ہے ریاست کو مضبوط کر کے پھر واپس اپنے ملک کو آزاد کرو۔ اور شاید یہ بات پیچھے آ چکی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ مصر کے اندر جو بنی اسرائیل رہتے تھے یہ اصل کہاں سے آئے تھے؟ شام سے آئے تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات مل گئی، فرعون غرق ہو گیا، یہاں سے فارغ ہو گیا، تو کیا حکم آیا؟ چلو شام میں اپنے آبائی علاقے کو تم نے کیا کرنا ہے؟ آزاد کرانا ہے، چھڑانا ہے آپ نے۔ اور تفصیل سے آگے 6 سپارے میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ اور پھر انہوں نے انکار کیا تو میدان تیہ میں مسلط اللہ کا عذاب ہو گیا، میدان تیہ میں 40 سال پھرتے رہے، اور پھر 40 سال کے بعد جا کر پھر وہ انہوں نے فریضہ پورا کیا جس کا حکم اللہ کی طرف سے آیا تھا، اور پھر وہ ارض مقدسہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی۔ تو دوسری صورت یہ ہوتی ہے، اور تیسری صورت پھر یہ ہوتی ہے اچھا دوسری صورت میں یہی فتح مکہ اس کی مثال ہے کہ آپ علیہ السلام نے مکہ پر حملہ فرمایا۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب اسلامی ریاست حاصل ہو جائے اور اسلامی ریاست کو شان و شوکت اور خوب دبدبہ حاصل ہو جائے، تو پھر یہ اسلامی ریاست کا فرض بنتا ہے کہ اپنے قرب و جوار میں غور کرے، کہیں کسی انسان پر، مسلمان نہیں کسی انسان پر کوئی ظلم زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے، کہ یہ دھرتی کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے، یہاں اللہ کا قانون نافذ ہوگا، اللہ کا نظام رائج ہوگا۔ جب اللہ کا نظام، اللہ کا قانون نافذ ہوگا تو ضروری ہے کہ گرد و نواح میں آپ غور کریں کسی پر ظلم اور زیادتی تو نہیں ہو رہی ہو۔ اگر کسی پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو اس ظالم کو روکنے کے لیے وہاں پر بھی اسی طرح سے پیش قدمی کی جائے گی۔ ظالم کو روکنے کے لیے کہا جائے گا بھائی یہ ظلم ہے، یہ نہ کرو، تم نظام نہیں چلا سکتے ہو، انتظامی امور تم نہیں چلا سکتے ہو، تم اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتے ہو، اور تمہارے نزدیک جو ہے جو پاور والے طاقت والے لوگ ہیں ان کا الگ مقام، جو غریب ہیں وہ بہت پستے جا رہے ہیں، تم انتظام نہیں چلا سکتے ہو، یہ انتظام ہمارے سپرد کرو۔ پہلی بات یہ کہ کونوا مثلنا، ہماری طرح مسلمان ہو جاؤ جی، نہیں ہوتے ہو کوئی بات نہیں، ہم جبر نہیں کریں گے آپ پر، ہاں انتظام ہمیں کرنے دو، اور انتظام جب ہم کریں گے تو ہم تمہاری جانوں کا اور تمہاری مالوں کا اور تمہاری ہر شے کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ تم اپنے عبادت خانوں میں جو چاہو کرو، ہم تمہیں کبھی نہیں چھیڑیں گے، تم جس طرح سے بندگی کرنا چاہو کرو، ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے، لیکن انتظام ہم کریں گے، چونکہ تم انتظام کے اہل نہیں ہو، انتظام ہم کریں گے ملک کا۔ اور اس میں آپ کو ہمیں جزیہ دینا پڑے گا کہ چونکہ ہم محنت کریں گے، ہم آپ کے ملک کے نظام چلائیں گے، تو ملک کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی سرمایہ کی ضرورت ہے، وہ ہم آپ سے جزیہ لیں گے، ٹیکس لیں گے آپ سے۔ اگر وہ ٹیکس پر تیار ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس طرح سے زندگی گزرے گی کہ اسلام کے قوانین وہاں جاری ہو جائیں گے، اور اسلام تمام نظام اسلامی حکمران دیکھیں گے، اور ریاست مدینہ جو ہوگی یا جو بھی ریاست ہوگی وہ دیکھے گی سارے احکام کو، اور اس کے بعد اسی طرح سے ان کا نظام چلتا رہے گا۔ اس ریاست کو اسلام پابند کرتا ہے اس بات کا کہ آپ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کرنا، کوئی زیادتی نہیں کرنی، بچوں کو نہیں قتل کرنا، عورتوں کو نہیں مارنا، اور اسی طرح سے ان کا تحفظ ایسے ہی ہے جیسے تمہارا تحفظ ہے، ان کے اموال کا تحفظ ایسے کرنا ہے، ان کی تمام کے تمام منصوبوں کا تحفظ ایسے ہی کرنا ہے جیسے کہ تمہارا تحفظ ہوگا۔ بات سمجھے جی؟ اور اگر وہ کہتے کہ نہیں بھائی ہم ٹیکس بھی نہیں دیں گے، ہم حکومت بھی نہیں چھوڑیں گے، تو پھر اسلام انہیں کہے گا کہ پھر اب تیار ہو جاؤ، اب لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے پوری دنیا میں۔ تو یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں، سمجھ میں آگئی بات؟ تو اس لیے یہ اللہ پاک کے قوانین ہیں، اس کو دہشت گردی کا نام دینا، اس کو برا نام لگانا، اس کے پیچھے اس قسم کی جملے کسنا اور برے بولنا اور پھر اس لفظ سے ڈرنا، یہ تو غلط بات ہے بھائی، تو اللہ کے احکام ہیں۔ اور میں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا کہ یہ 3 وجوہات ہوتی ہیں جہاد کی، یہ 3 اسباب ہوتے ہیں قتال و جہاد کے۔ اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ 3 اسباب جہاد و قتال کے کون سے خلاف عقل ہیں؟ بالکل عین عقل کے مطابق باتیں ہیں ساری۔ دیکھو، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَاتِلُوا اور لڑتے رہو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم اس لیے کہ انہوں نے آپ سے قتال کیا ہے،
تو شرائط بتائی ہیں. پہلی بات ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہو. یہ تمہارا لڑنا محض اپنی قومیت کی خاطر نہ ہو، تمہارا لڑنا ملک حاصل کرنے کی خاطر نہ ہو، اور تمہارا لڑنا اپنی بہادری دکھانے کی خاطر نہیں ہونا چاہیے. بلکہ کیا شرط ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا ہے تمہیں. ایک شرط. نمبر 2، کن سے لڑنا ہے؟ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑ رہے ہیں، جو تمہیں قتل کر رہے ہیں، ان سے لڑنا ہے. تیسری شرط ولا تعتدوا، اور لیکن تم نے حد سے تجاوز نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی ہے، بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے درختوں کو نہیں اکھیڑنا ہے، تم نے گھروں کو برباد نہیں کرنا ہے، مسمار نہیں کرنا ہے گھروں کو. یہ سارے قوانین سمجھائے. ان اللہ لا يحب المعتدین، اس لیے کہ اللہ پاک پسند نہیں کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو. وقتلوہم، اور ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ. یہ وہی بات ہے مکہ والوں کی. جب مکہ فتح ہونے لگا اور آپ نے حملہ فرمایا مکہ پر، تو اس وقت کچھ صحابہ کے دلوں میں تردد ہوا کہ یہ تو حرم میں اگر ہوں گے تو کیسے قتل کریں گے. اس پر کہا وقتلوہم، ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ ان کو مارو، چاہے حرم میں پاؤ چاہے حرم سے باہر پاؤ، ان کو مارو. کیوں؟ وجہ بتائی جا رہی ہے. وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو وہاں سے نکالو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اس لیے کہ انہوں نے تمہیں نکالا تھا، انہوں نے تمہیں نکالا تھا. یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی، سمجھنے کی ضرورت ہے. دین کا مزاج سمجھو. دین عیسوی میں یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی ایک تھپڑ مارتا ہے آپ کو تو آپ دوسرا گال رکھیں کہ ہاں ایک اور مار لو. یہ دین عیسوی میں تھا، بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی. اس دین میں یہ عفو درگزر کے فضائل سنائے، درگزر کرو، معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، یہ فضائل ہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہ معافی باہمی بات ہے، ایک دوسرے کو معاف کرو. اگر مسلمان سے کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ درگزر کرو، اور یہ بھی درگزر اس وقت تک ہے کہ جب تک سامنے والا ظلم پر جری نہ ہو. کیا مطلب؟ اس سے نادانی طور پر غلطی ہو گئی ہے تو کہا درگزر کر دو. یہاں تک کہ اگر اس سے قتل ہو گیا ہے نادانی کے طور پر، خطا کی وجہ سے، غلطی سے قتل ہو گیا ہے، تو حکم ہے کیا کرو؟ درگزر کرو. لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اگر آپ نے درگزر سے کام لیا تو وہ ظلم پر اور جری ہو جائے گا. اب یہاں درگزر نہیں ہے، اب بدلہ ہے. یہاں پر اب کیا ہے؟ بدلہ ہے. تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ درگزر کہاں ہے اور بدلہ کہاں ہے. وہ سورہ شورہ کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینهم مما رزقناهم ينفقون. ایمان والوں کی نشانیاں بتائیں. کیا؟ والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ بدلہ لیتے ہیں. اس کو سراہا گیا ہے، بدلہ لیتے ہیں. کب؟ جب کیا کیا جائے؟ ظلم کیا جائے. کیونکہ اگر اب ہم ظالم کو چھوڑیں گے تو ظالم ڈٹائی میں آگے بڑھ رہا ہے، ہٹ درمی میں آگے بڑھ رہا ہے. اب اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے، اسے اس ظلم کا مزہ چکھانا ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو وہ اور لوگوں پر جری ہوگا، وہ اور ظالم بنتا چلا جائے گا. ہاں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نادم ہو گیا ہے، شرمندہ ہو گیا ہے، توبہ اس نے کر لی ہے اور یقین ہے کہ آئندہ اس قسم کے جرائم کا ارتکاب نہیں کرے گا، تو اب معاف کرنا کیا ہے؟ افضل ہے. لیکن جہاں آپ سمجھیں کہ اب معاف کرنے سے بات نہیں بنے گی، اب حکم ہے وہاں بدلہ لینے کا. سمجھے جی؟ تو یہاں پر بھی ایسی کیفیت ہے کہ اب معاف کرنے سے کیا ہوگا؟ اب ان کو آپ مزہ چکھاؤ جس طرح سے انہوں نے آپ کو نکالا ہے، اللہ کے نبی کو نکالا ہے مکہ سے بلا وجہ. وقتلوہم، ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جیسے انہوں نے جہاں آپ ان کو پاؤ. واخرجوہم، ان کو نکالو، مکہ والوں کو، من حیث اخرجوکم، اس لیے کہ انہوں نے آپ کو نکالا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم ان کو نکالتے ہیں یا مکہ میں حرم میں قتال کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. کہ والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ جو یہاں حرم میں موجود ہے، یہ فتنہ یہ قتل سے بھی بڑا فتنہ ہے. کون سا فتنہ حرم میں موجود ہے؟ شرک، کفر، بیت اللہ بتوں سے بھرا ہوا جو فتنہ موجود ہے. یہ فتنہ کس سے بدترین ہے؟ بولو. قتل سے بھی بدترین ہے. اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، ہزار بار نہ ہو، آج کوئی آدمی بیت اللہ میں کوئی ایک مجمع گھس کے آ جاتا ہے اور جناب وہ وہاں اسلحہ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں
اور ہر جانے والے کو معتمر اور حاجی کو جناب وہ مارنا شروع کر دیتے، تو کیا کہا جائے گا کہ نہیں بھائی اب تو یہاں ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ حرم میں مارنا تو جائز نہیں ہے، حرم میں اسلحہ اٹھانا جائز تو نہیں ہے، لہذا ان کو چلو چلنے دو۔ ظلم برداشت کریں گے؟ بولو بھائی نہیں برداشت کریں گے نا، ان کو نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے مشرکین مکہ ظالم ہیں، ان کو یہاں سے ہٹانے کے لیے ان کا تسلط اور جو قبضہ جمع ہوا ہے بیت اللہ پر، اس قبضے کو چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا آپ کو، کوئی تدبیر تو اختیار کرنی پڑے گی نا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مکہ والوں کا، مشرکین مکہ کا تمام نظام وہ بیت اللہ سے چل رہا ہے، وہ سارے کے سارے اس کے گرد مجتمع ہیں، ان کی جو وہاں پر حکومت قائم ہے وہ بیت اللہ کی وجہ سے قائم ہے، تو لہذا جو مرکز ہے اس مرکز کو ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے تو حکومت سب ٹوٹ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا پھر۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، فرمایا کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور ان کے ساتھ آپ مت لڑیے، عند المشعر الحرام، ادب والی جگہ کے پاس، یعنی حرم میں آپ نہ لڑیے۔ ہاں کب تک؟ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ خود آپ سے لڑنے لگ جائیں۔ اگر خود لڑتے ہیں فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ خود آپ سے لڑتے ہیں، آپ کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، فَقْتُلُوهُمْ، تو آپ بھی ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا، یہی بدلہ ہے پھر کافروں کا، پھر مارنا چاہیے ان کو، ایسے کافروں کا جو حرم میں لڑ رہے ہوں، پھر ان کا یہی بدلہ ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، کتنے پیارے قوانین ہیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ حرم میں پھر لڑائی سے باز آ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر آپ بھی درگزر کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس لیے کہ اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ جو گزشتہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ پاک ان کو معاف کر دے گا اگر وہ ایمان لے آئے تو۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور کب تک لڑنا ہے ان کے ساتھ؟ وَقَاتِلُوهُمْ، ان کے ساتھ لڑتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، بالکل فتنہ نہ رہے۔ کہاں پر؟ حرم میں کوئی فتنہ نہ رہے، فتنے سے مراد کفر اور شرک بدعات کچھ بھی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے، ساری عبادات اللہ کے لیے ہو جائے، وہاں بتوں کی پوجا رک جائے، ختم ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، فَإِنِ انْتَهَوْا، اخلاص کی دعوت، اگر وہ بچ جاتے ہیں، فَإِنِ انْتَهَوْا، فَإِنْ، اگر انتہوا وہ بچ جاتے ہیں شرک سے، کفر سے، فَلَا عُدْوَانَ، پھر ان پر ظلم اور زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ہاں مگر جو ظالم ہیں ان پر ظلم تو ان پر بھی نہیں ہے، ان کو پھر بھی قتل کیا جائے گا۔ کچھ اشخاص کے بارے میں صاف صاف اعلان فرما دیا تھا کہ یہ قتل کیے جائیں گے، یہ جہاں پر بھی ہوں گے مارے ہوں گے۔ 15 کے لگ بھگ اشخاص تھے جن کے بارے میں یہ حکم ہوا کہ یہ جہاں پر بھی پکڑے جائیں گے مارے جائیں گے، باقیوں کو امن کا اعلان ہو گیا، ان کو کوئی اعلان نہیں تھا۔ یہ وہ شر پسند تھے جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ تھے، یہ جہاں پر کھڑے ہوتے تھے نا مجمع ان کے ساتھ لگ جاتا تھا، یہ جہاں پر بھی کھڑے ہوتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی برائیاں کرتے تھے، گستاخ تھے، اور ان میں سے پھر کچھ مسلمان ہو گئے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، الشہر الحرام، احترام والے مہینے جن میں مشرکین یا سارے عرب والے جنگ کرنا درست نہیں سمجھتے تھے، وہ احترام والے مہینے کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ دیکھو رجب کے بعد کیا آتا ہے؟ ذوالقعدہ آتا ہے، پھر کیا آتا ہے؟ ذوالحجہ ہوتا ہے، یہ 3 مہینے تسلسل سے، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 ہو گئے، اور ایک شروع کا محرم، یہ 4 مہینے کیا کہلاتے ہیں؟ اشہر حرم کہلاتے ہیں، احترام والے مہینے۔ تو اب یہاں پر بھی ایسی ہی صورت تھی کہ یہ تو احترام والے مہینے ہیں، ان میں ہم کیسے ان کے ساتھ لڑیں گے؟ تو کہا الشہر الحرام بشہر الحرام، کہ احترام والے مہینوں کی عزت بشہر الحرام، احترام والے مہینوں کے ساتھ ہے، کہ کافر اگر مہینوں کا احترام نہیں کرتے تو پھر تمہیں بھی اس میں لڑنا ہے۔ والحرمات قصاص، اور احترام برابر کے ہوا کرتے ہیں، ہم احترام کریں اور تم نہ احترام کرو، ہم احترام کی وجہ سے حرم میں تلوار نہ اٹھائیں، اسلحہ نہ اٹھائیں احترام کی وجہ سے، اور تم جا ہمیں مارتے رہو اور یہ کہو کہ نہ یہ تو اٹھائیں گے نہیں، لہذا ہم کیا کریں گے؟ ہم تو ماریں گے۔
فمن اعتدى علیکم فمن اعتدى، اور جو آپ پر تعدی کرے گا، آپ پر ظلم اور زیادتی کرے گا، فاعتدوا علیہ فاعتدوا، تو تم بھی اس کے اوپر اتنی ہی زیادتی کرو جتنا کہ اس نے کی ہے۔ اس زیادتی سے مراد بدلہ لینا ہے، بمثل ما اعتدى علیکم، جتنا اس نے تمہارے اوپر کیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ واتقوا اللہ واعلموا، اور اس بات کو جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ پاک تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں لڑنے نکلو گے تو مال کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھے جی؟ جو لڑنے والے مجاہدین ہوتے ہیں ان کو طرح طرح کے سامان کی، اسلحہ کی، دیگر سامان کی، ضروریات کی ضرورت پڑتی ہے، تو فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرتے رہو اللہ کے راستے میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَلَا تُلْقُوا، اور مت ڈال دو، بِأَيْدِيكُمْ اپنے آپ کو، ہاں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے وَلَا تُلْقُوا أَنفُسَكُمْ، یہاں پر لفظ محذوف ہے کہ اپنے نفسوں کو ہلاک مت کرو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کی طرف مت لے کر جاؤ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجمع میں موجود تھے، اور ایک شخص ایک دم سے آگے بڑھا اور کافروں کے مجمع میں گھس گیا، اور جدھر نکلتا گیا صفیں چیرتا گیا، اور پتہ نہیں کتنے کافر اس نے مارے، بالآخر شہید ہو گیا۔ تو اس کی دیکھا دیکھی دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اسی طرح سے کرنے کی کوشش کی، تو ایک شخص نے آواز لگائی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خودکشی میں نہ لے کے جاؤ، یہ کیا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری اسے ٹوکا، خبردار، غلط بات ہے، غلط تفسیر کر رہے ہو تم آیت کی، یہ معنی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے جمگٹے میں مت گھسو، یہ خودکشی ہے نہ۔ فرمایا میں جانتا ہوں یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ تو پھر ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ میں جب حدیبیہ کا واقعہ ہو گیا، صلح حدیبیہ ہو گئی، اور کافروں کی طرف سے امن ہو گیا، مسلمانوں کو کچھ سکون ملا، چین سے سانس لینے کا موقع ملا، تو انصار نے کہا، جو مدینہ کے اندر پہلے سے آباد تھے، انصار مدینہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اب آپ اجازت دیں، ہم تھوڑا سا تجارتوں کو دیکھ لیں، اپنے کاموں کو دیکھ لیں، اپنے کاروباروں کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اپنے کاموں کو اور کاروباروں کو ہم دیکھ لیں، ہمارے کاروبار بہت مان پڑ گئے ہیں، اور ہمارے باغات بہت خراب اور بیکار ہو چکے ہیں، اور حالات برے ہو چکے ہیں، ہم تھوڑا سا اپنا وقت دے کر اپنے کاروباروں کو دیکھ لیں۔ تو بزرگوں، دوستوں اور ماں اور بہنوں، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں یہ اس وقت آیت نازل ہوئی ہے کہ تم نبی کا دامن چھوڑ کر، دین کی محنت کو چھوڑ کر، سیکھنے اور سکھانے کو چھوڑ کر تم تجارتوں کو جو ٹائم دو گے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، یہ ہے ہلاکت، تم کچھ اور سمجھے ہو، یہ ہے ہلاکت۔ تو اس لیے کتنی ضرورت ہے کہ معاشرے میں اس بات کو عام کیا جائے کہ یہ ہلاکت نہیں ہے، یہ موازنہ ہے، یہ وزن آپ کے نزدیک کیا وزن ہے؟ اس وقت مثال کے طور پر آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، کلاس میں آتے ہیں، اور ایک دن جو ہے ایک چھوٹا سا عذر آ گیا، ایک طرف قرآن کی تفسیر ہے، ایک طرف یہ چھوٹا سا عذر ہے، کیا کرنا ہے جی؟ سودا لے کے آنا ہے، یہ زور کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ کام شام کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت جو ہے وہ بیوی کا مطالبہ ہے، اسی وقت کرنا ہے۔ تو اب آپ توازن کریں کہ کون سا کام زیادہ قیمتی ہے میرے لیے، کیا یہ والا قیمتی ہے یا وہ والا قیمتی ہے؟ کوئی بھی کام ہو، تو اگر ایک آدمی اس اہم کام کو چھوڑ کر اس کام میں لگتا ہے تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، کہ آپ کے سامنے دو صورتیں موجود ہیں، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آدمی وقت دے، دین کو سیکھنے اور سکھانے کی محنت میں اپنا وقت لگائے آدمی، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ روزانہ کتنا وہ وقت دیتا ہے دین سیکھنے کے لیے، ورنہ یہ ہلاکت ہے، یہ تباہی ہے۔ یہ مال کیا کر کے دے گا؟ ہلاک عنی سلطانیہ، قیامت میں کہے گا کہ ہائے میرا مال مجھے کوئی کام نہیں آیا، تو کام وہاں تو یہ اعمال آئیں گے، یہ نشستیں قائم آئیں گی۔
ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور فرمایا کہ اپنے آپ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں یا اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف مت لے کر جاؤ، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ واحسنوا، اور احسان کرتے رہو، اخلاص اختیار کرتے رہو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ پیچھے کہا تھا لا یحب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پاک پسند نہیں کرتا، یہاں احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو، اخلاص اختیار کرنے والوں کو اللہ پاک پسند کرتا ہے۔ اب مسائل شروع ہو گئے حج کے، چونکہ بیت اللہ کی حرمت کی بات آئی تو بیت اللہ سے متعلق ہے حج، کہ حج چونکہ وہاں ہی جایا جاتا ہے، اور آدمی جب حج میں جاتا ہے، عمرے میں جاتا ہے تو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، تو اس لیے بیت اللہ سے متعلقہ کچھ مسائل اور احکام تھے، اور مضمون واپس حج کے احکام کی طرف اب جا رہا۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا وَأَتِمُّ، اور مکمل کرو، الحج، حج کو، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرے کو مکمل کرو، للہ، اللہ کے لیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حج اور عمرہ کرتے رہو، اتمام کا معنی ہے کرتے رہو، حج اور عمرہ کرتے رہو۔ حج اور عمرہ دونوں کے دونوں غنا اور مالداری لے کر آتے ہیں، فقر لے کر نہیں آتے۔ حدیث میں صاف صاف بتایا گیا کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ غنا لے کر آتے۔ عمرہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کر لیا جائے اچھی بات۔ ساری زندگی کوئی آدمی عمرہ نہیں کرے گا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن حج صاحب نصاب پر فرض ہو جاتا ہے۔ صاحب نصاب سے مراد کیا ہے؟ ایک آدمی کے پاس ضرورت سے زائد اتنا مال موجود ہو کہ جو آنے اور جانے کا خرچہ ہو، اور جتنا وقت وہاں رہے گا اتنا وقت گھر سے کبھی خرچہ موجود ہو۔ اور اگر عورت ہے تو عورت کے ساتھ ساتھ اتنا مال ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس محرم کا خرچہ بھی موجود ہو۔ اگر اپنا خرچہ ہے اور محرم کا خرچہ اس کے پاس نہیں ہے کسی محرم کا، تو پھر اس عورت پر حج فرض نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنے کی ہے۔ اور جب عورت پر حج فرض ہے تو حج، عرض کر رہا ہوں، محرم کے ساتھ ہے، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھی ہو، چاہے بہت بوڑھی ہو، تب بھی اسے محرم کے ساتھ جانا ہے۔ بلا محرم اگر سفر حج کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اگر چند خواتین محلے کی، علاقے کی، اور وہ خواتین اس کی رشتہ دار بھی ہیں، جاننے والیاں بھی ہیں، لیکن ان خواتین کے ساتھ جو مرد حضرات ہیں ان مردوں میں کوئی بھی محرم اس کا نہیں ہے، تب بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ گو کے سارے خاندان والے ہیں، جب بھی جائز نہیں ہے، محرم کا ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ گناہ گار ہوگی۔ عمرہ اور حج تو ادا ہو جائے گا لیکن گناہ لازم آئے گا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو حج کے بارے میں پہلی بات تو یہ ذکر فرمائی کہ حج مکمل کیا کرو۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حج کے لیے جب آدمی نکلتا ہے تو راستے میں اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے آدمی کے لیے حج کرنا مشکل ہو گیا ہے، مثال کے طور پر عمرے کے لیے گیا، احرام باندھ لیا، نیت کر لی، تو احرام باندھنا میقات سے پہلے احرام کا باندھنا لازم ہے۔ میقات اگر احرام کے بغیر گزرے گا تو گناہ گار ہوگا، دم لازم آتا ہے، تو اس لیے میقات سے پہلے اسے احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھ لیا، اس نے نیت بھی کر لی، احرام باندھ لیا حج کا یا عمرے کا، اب کوئی عذر پیش آ گیا، مثلا بیماری آ گئی، بیماری ایسی آ گئی ہے کہ جناب اب یہ عمرہ نہیں کر پا رہا، یا بیماری ایسی آ گئی ہے کہ اب یہ حج نہیں کر سکتا اور اس کو احرام سے نکلنا ضروری ہے، ڈاکٹر نے وہاں اس کو داخل کر دیا ہسپتال میں، یا کوئی بھی ایسا عارضہ ہو، یا دشمن کا حملہ ہو گیا ہو، وہ آگے نہیں جانے دے رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسی صورت پیش آئی ہے کہ روک دیا گیا ہو، تو اس کے مسائل اور احکام ہیں کہ اب اسے، جس کو روک دیا گیا ہے، اسے یہ چاہیے کہ ایک جانور، ایک ہدی، اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں ہدی، ہدی کا معنی بھیجنا، ہدیہ بھیجنا، ایک جانور بیت اللہ کو بھیجے گا اور وہاں وہ جانور ذبح ہوگا، فقراء میں بٹے گا، ادھر سے یہ اپنا احرام کھول دے۔ تو احرام سے کھلنے کے لیے، اس پابندی سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جانور وہاں بطور ہدی کے قربان کرے گا، اور یہ جانور کا قربان ہونا یہ ہمارے نزدیک، حنفیہ کے نزدیک، وہاں حرم میں ہی ضروری ہے، یعنی مینا کے اندر ہی ضروری ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مقام پر بھی اگر کوئی کرے تو تب بھی گنجائش ہے، لیکن صحیح مذہب بات وہی ہے کہ وہاں ہی کرنا ہے۔ کسی کو یہاں سے فون کر دیا کہ بھائی میری طرف سے ایک جانور ذبح کر دو، میں آپ کو پیسے دے دوں گا، آپ کے ساتھ کے اور لوگ بھی گئے ہوئے ہوں گے، تو یہ ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا گیا بیماری کی وجہ سے یا دشمن کی وجہ سے، حج کا احرام باندھ لیا تھا یا عمرے کا، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو تم بھیج دو اس ہدی کو جو تمہارے اوپر آسان ہو، فَمَا اسْتَيْسَرَ، جو تمہارے لیے آسان ہو، مِنَ الْهَدْيِ، ہدی میں سے، یعنی جانور، ایک جانور، جانور سے مراد یا چھوٹا جانور ہے یا بڑے جانور کا 7واں حصہ،
چھوٹا جانور ہی نہیں، بکرا بکری وغیرہ، جو قربانی کی عمر جتنی ہوتی ہے اس کی۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ اچھا جب وہ جانور آپ کا وہاں پر پہنچ گیا اور ذبح ہو گیا تو اس کے بعد اب آپ کو حکم ہے کہ اب سر حلق کروا لو یہاں ہی، عمرہ تو نہیں کیا چونکہ، لیکن سر حلق کروانا ہے پابندی سے نکلنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے بعد آپ نے احرام کھول دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو نہیں منڈواؤ گے، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ وہ جانور آپ کا پہنچ جائے محلہ، اپنی جگہ پر، حلال ہونے کی جگہ پر، ذبح ہونے کی جگہ پر وہ پہنچ جائے، اور وہ جگہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ میقات کے بعد، یعنی منا وغیرہ اور حرم کے آس پاس۔ اور مرد کو تو حلق کرنا ہے، اور عورت کو اگر روک دیا گیا تو وہ تو حلق تو نہیں کرے گی، جتنے بال وہ عمرے میں کاٹتی ہے پورے بال پیچھے جمع کر کے ایک پورے کے بقدر وہ کاٹ دے گی۔ فمن کان منکم مریضا، اب اگر صورتحال ایسی پیش آئی ہے، ایسا بیمار ہو گیا ہے کہ سر کے بال بھی نہیں منڈوا سکتا، اس قدر جو ہے وہ بیماری آ گئی ہے کہ سر کے بال بھی نہیں منڈوائے جا رہے، تو پھر کیا کرے گا؟ فمن کان منکم مریضا، بس تم میں سے جو آدمی بیمار ہو، سخت بیمار ہو، یا او بہ اذن، یا اس کے ساتھ کوئی تکلیف ہو، من راسہ، سر کے اندر تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو پھر وہ کیا کرے؟ ففدیۃ من صیام۔ اب یہاں یہ ہے کہ یہ صورت ہے کہ اگر وہ وقت سے پہلے اس کو سر منڈانے کی نوبت پیش آ جائے کسی بیماری کی وجہ سے، کہ بھائی سر کب منڈائے گا، اگر عمرہ کر رہا ہے تو پہلے جا کے طواف کرے گا اور اس کے بعد سعی کرے گا اور پھر عمرہ مکمل ہونے کے بعد سر منڈائے گا، لیکن اگر پہلے کبھی مجبوری سے ضرورت پیش آ جائے تو پھر سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں، کوئی زخم لگ گیا ہے، اور جب زخم لگ گیا ہے پٹی کرنے کی نوبت آئی ہے تو ڈاکٹر نے کہا بال صاف کر کے آؤ گے، سمجھے جی، اس قسم کی نوبت آ گئی تو پھر کیا کرنا ہے؟ ففدیۃ من صیام، فرمایا کہ ایک فدیہ ادا کر دے گا، اسی وقت سر منڈا لے، اور سر منڈانے کا جو کفارہ ہے ففدیۃ من صیام، وہ فدیہ دے دے گا، او صدقۃ، یا اسی طرح سے ایک صدقہ، او نسک، یا یہ قربانی دے دے۔ تو ففدیۃ من صیام سے مراد 3 روزے رکھ لے، او صدقۃ، یا یہ کہ جناب کیا کرے، وہ صدقہ فطر دے دے، سمجھے، یعنی 3 مساکین کو صدقۃ الفطر دے دے، 3 روزوں کے بدلے میں 3 مساکین کو صدقۃ الفطر جتنا دیا جاتا ہے، اور یا یہ ہے کہ او نسک، یا قربانی کر دے، ایک جانور بھیج دے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور فرمایا کہ جب تمہیں امن ہو جائے اور ان تمام کے خطرات سے آپ نکل جاؤ تو اس کے بعد فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استيسر من الهدی، فرمایا فمن تمتع، جو فائدہ حاصل کر لے، بالعمرۃ، عمرے کو ملا لے، الی الحج، حج کے ساتھ، فما استيسر من الهدی، تو اس کے ذمہ بھی لازم ہے کہ ایک ہدی اور جانور بھیج دے۔ یہ حج کی اقسام کی طرف اشارہ ہے، ایک حج افراد، ایک حج تمتع، ایک حج قران، 3 قسم کے حج ہوتے ہیں۔ حج قران کا مطلب، حج افراد کا مطلب ہے صرف حج کرنا، یہ اس شخص کے لیے ہے جو جو میقات کے اندر رہتا ہو، مکہ والا آدمی، وہاں ہی کا رہائشی جو ہے وہ چونکہ عمرہ جب چاہے کر سکتا ہے، اس سے عمرے کا مسئلہ نہیں ہے، تو وہ بس ایام حج جب آئیں گے 8 ذی الحجہ میں وہ حج کا احرام باندھ کر نکل جائے گا، اسے عمرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ حج افراد، افراد نہیں، افراد۔ دوسرا، ہمارے یہاں سے جو جانے والے لوگ ہیں ہم آفاقی کہلاتے ہیں، جو میقات سے باہر رہتے ہیں۔ دیکھو پوری دنیا یا حرم جو ہے نا، یا بیت اللہ دنیا کا وسط ہے، جب دنیا کا وسط ہے تو اس کے ارد گرد کی کچھ جگہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا، جو جگہ حدود حرم کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ اس حدود حرم کے اندر بال اکھیڑنا جائز نہیں، قتل کرنا کسی کو جائز نہیں، تھپڑ مارنا کسی کو جائز نہیں، اور اگر وہاں کوئی بدتمیزی کرتا ہے، بےہودہ والا عمل کرتا ہے تو ڈبل گناہ، زیادہ گناہ ہوتا ہے، یہ حدود حرم کہلاتا ہے۔ اور دوسری جگہ اس حدود حرم کے حدود بھی آپ علیہ السلام نے متعین فرما دی، وہاں سے لے کر میقات تک کا جو حصہ ہے یہ حل کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ حل۔ اور پھر میقات سے باہر یہ پوری دنیا کا علاقہ ہے۔ پھر
تو گویا کہ پوری دنیا کے وسط میں یہ جگہ ہے اور اس کے 3 حصے کر دیے گئے. ایک حصہ بیت اللہ کا اور اس کے سے ارد گرد تھوڑا سا حصہ بڑھا دیا گیا، وہ حرم کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد سے حصہ بڑھا دیا گیا، وہ حل کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد سے پوری دنیا وہ میقات کے بعد کا حصہ. تو ہم چونکہ میقات کے بعد رہتے ہیں کہ ہم جب یہاں سے جاتے ہیں تو یلملم ایک جگہ ہے جو جدہ سے کچھ پہلے آتی ہے، وہاں سے احرام باندھنا اس سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے. تو ہم تو میقات سے باہر ہیں، ہم آفاقی کہلاتے ہیں. آفاقی کا معنی باہر سے آنے والے لوگ، سمجھے جی. تو حج تمتع اور حج قران یہ 2 ہیں، یہ آفاقی کے لیے ہے. اب حج قران کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی یہاں سے عمرے کی نیت، اچھا ہم جب یہاں سے جائیں گے حج کے لیے بھی جا رہے ہیں تو تب بھی ہم کیا نیت کریں گے؟ عمرے کی نیت. ہم حج کی نیت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی. ہم حج کی نیت کر کے نکلیں گے اور عمرے کی نیت کر کے نکلیں گے. اور جب ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا اور ہم نے جناب حلق کر لیا، احرام اتار دیا، اور پھر جب ایام حج آئیں گے 8 ذی الحجہ تو دوبارہ سے ہم احرام باندھیں گے کس کا؟ حج کا. اب اس دن ہم نیت کریں گے اللہ میں حج کر رہا ہوں. یہاں سے جاتے وقت ہم عمرے کی، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ حج تمتع کہلائے گا. ہم یہاں سے جانے والے عام طور پر حج تمتع کرتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے حج قران کہ حج اور عمرے دونوں کی نیت کر کے جانا. آپ جب یہاں سے نیت کریں گے میقات سے تو آپ یہ کہیں گے یا اللہ میں حج اور عمرے دونوں کی نیت کرتا ہوں. پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ حرم میں جا کر وہاں پہلے بیت اللہ کا طواف کریں گے، پھر سعی کریں گے. اب عمرے والا آدمی سعی کے بعد کیا کرتا ہے؟ حلق کرتا ہے. اب حلق نہیں کرائیں گے چونکہ آپ نے کیا نیت کی ہوئی ہے؟ قران کی. حج قران کی نیت کی آپ نے عمرے کے ساتھ حج کو ملایا ہے، ایک احرام میں دونوں کو آپ نے جمع کیا ہے. تو آپ حلق نہیں کرائیں گے، آپ احرام کی حالت میں رہیں گے، پابندیوں میں ہی رہیں گے، انہی پابندیوں کے اندر آپ رہیں گے اور یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ والے دن آپ حج کو نکل جائیں گے. یہ ان لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے کہ جو آخر میں جب فلائٹیں یہاں سے جاتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کی فلائٹ یہاں سے جناب 7 ذی الحجہ کو نکلتا ہے، وہ اب 7 ذی الحجہ کو نکلتا ہے مثال کے طور پر صبح، اور وہاں دوپہر کو پہنچ کر وہ سارے اعمال کر لیتا ہے، اور رات کو جناب وہ 10 بجے جا کے فارغ ہوتا ہے. عمرے کے اعمال کیا کیے اس نے طواف کیا ہے، اس نے سعی کی ہے. اب حلق نہ کرائے اس لیے کہ کل نکلنا ہے حج کے لیے، تو اب ایک دن بیچ میں پابندی میں گزرے گا، کوئی بات نہیں، گزار لے گا. تو یہ حج قران کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یاد رکھیے گا حج قران جس نے حج اور عمرے دونوں کو ملا لیا اس پر پھر ڈبل قربانی آتی ہے. قربانی بھی ڈبل آئے گی، دم بھی ڈبل آئے گا. جہاں دم باقیوں پر ایک آتا ہے اس پر 2 آئیں گے، یہ 2 دم دے گا. قربانی بھی اس پر 2 آئے گی. دم شکر جو حج کی قربانی ہے نا وہ دم شکر کہلاتا ہے. اس قربانی کی وجہ سے اپنے ملک کی قربانی آپ پر پھر بھی واجب ہے، یہ ساقط نہیں ہوگی، چاہے وہاں آپ کریں چاہے آپ یہاں کریں. ہاں اگر حج کے ایام میں آپ وہاں 15 دن سے کم کی نیت آپ کی ہے، آپ مسافر ہیں، تو پھر یہ قربانی ساقط ہو جائے گی یہاں والی. دیکھو فمن تمتع بالعمرۃ، فرمایا جو آدمی ملا لیتا ہے عمرے کو حج کے ساتھ، فمستیسر من الہدی، اس کے لیے بھی جو سہولت ہوگی وہ ہدی بھیجے گا. فمن لم یجد فصیام، اور فرمایا کہ جو آدمی غریب ہونے کی وجہ سے ہدی نہ پائے، جانور وہاں ذبح نہ کرا سکے، یعنی دم شکر جو قربانی کا دم ہے نا، وہاں حج کی قربانی جو کہلاتی ہے دم شکر، اگر وہ نہ پائے غریب ہونے کی وجہ سے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، وہ 3 روزے رکھے گا. فصیام، وہ روزے رکھے گا، ثلاثۃ ایام، 3 دن کے فی الحج، حج کے زمانے میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے واپس آ کر رکھے گا. تو واپس آ کر رکھے گا، واپس سے مراد یہ کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد وہ باقی 7 روزے رکھے گا. یہ 10 تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہوں گے 10 مکمل پورے. ذالک لمن لم یکن، یہ روزوں کی بات ہم نے اس کو بتائی ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ نہ ہو جس کے اہل و عیال گھر والے حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے آس پاس نہ ہو. مراد اس سے کون ہے؟ آفاقی مراد ہے، جو باہر سے آیا ہے، جو اندر کا وہ نہیں. واتقوا اللہ، یعنی یہ حج تمتع وہ کر سکتا ہے، حج اور عمرے دونوں کو ملانا اسی کا کام ہے جو وہاں کا نہیں ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا، اور اس بات کو سمجھو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ پاک سخت سزا دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات، احکام حج. اس رکوع میں نمبر 1 احکام حج، نمبر 2 بد کردار اور با اخلاق کی مثال، اور نمبر 3 پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام کی ترغیب.
یہ تین باتیں ہیں۔ الحج، فرمایا کہ حج اشہر معلومات، اس کا وقت متعین ہے، چند ماہ ہے، یعنی چند ماہ ہیں۔ کتنے ہیں حج کے مہینے بھائی؟ 2 ماہ اور تیسرے کا کچھ حصہ۔ کب سے شروع ہو جاتا ہے حج کا زمانہ؟ شوال سے۔ اگر ایک آدمی یکم شوال سے احرام حج باندھ کے نکلتا ہے تو جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ شوال ذی قعدہ پورا مہینہ۔ آج اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ جناب ابھی تو شوال کب کہاں دور ہے، ایک آدمی آج احرام باندھتا ہے اور کہتا ہے میں حج کرنے جا رہا ہوں، نہیں، یہ جائز نہیں ہے اس کی، سمجھے؟ ابھی حج کا موقع ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا اس کے اشہر معلومات، ہاں تو ذی قعدہ کیا نام ہے، شوال اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ کیا ابتدائی عشرہ 13 دن وہ حج کے کہلاتے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا، فرمایا کہ فمن فرض، جس آدمی پر فرض ہو گیا، فیہن ان ایام کے اندر، الحج حج جس پر فرض ہو گیا، فلا اس کے لیے جائز نہیں ہے، فلا رفث اس کے لیے بے حجاب ہونا جائز نہیں ہے۔ رفث کہتے ہیں کہ وہ بات کرنا زبان سے، رفث کہتے ہیں ایسی بات کو جو بیوی کے ساتھ اس خاص موقع پر کی جاتی ہے، اس قسم کی بات کرنا اس کو جائز نہیں ہے، بیوی سے بھی جائز نہیں ہے، بیوی ساتھ ہے حج میں، جب بھی اس قسم کی بات کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ فلا رفث، فرمایا کہ جناب رفث نہیں کرے گا، ولا فسوق اور گالیاں نہیں دے گا، برا بلا نہیں کہے گا، ولا جدال اور نہ قتل و قتال کرے گا، فی الحج ایام حج میں کوئی نہیں کرے گا۔ وما تفعلوا من خیر، اور فرمایا کہ جو بھی تم نیکی کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس نیکی کو جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، وتزودوا اور اچھی طرح سے توشہ اختیار کر لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، اس لیے کہ سب سے بہترین توشہ تقوی ہے، توشہ اختیار کر لیا کرو۔ کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ حج میں نکلے لیکن بغیر زاد و راہ کے کچھ ساتھ سامان لے لیا اور کہنے لگے ہمیں تو بھئی اللہ پر بھروسہ ہے۔ اب وہ بھروسہ انہوں نے تو کر لیا شروع میں، لیکن پھر بعد میں جا کر مانگتے پھرتے تھے اور کھانے پینے کی چیزیں لوگوں سے لے کے کھاتے۔ تو کہا کہ نہیں بھائی، تم سفر حج میں جا رہے ہو، کسی بھی سفر میں ہو تو تزودو، توشہ سب ساتھ رکھ لیا کرو، سامان سفر اپنے پاس ہو، پیچھے گھر کا سامان بھی پیچھے موجود ہو۔ فإن خیر الزاد، اس لیے کہ سب سے بہترین سامان اور توشہ کیا ہے؟ تقوی، سوال سے بچنا ہے۔ یہاں تقوی سے مراد کیا ہے؟ سوال سے بچنا ہے، یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل مندو، لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، ایام حج میں اجازت دی گئی ہے تجارت کرنے کی، کہ ایک آدمی یہاں سے کوئی سامان لے جاتا ہے اور حج کے ایام میں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنا مال وہاں فروخت کرتا ہے، کہیں مال لگاتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ایسا مال جو بہت زیادہ وزنی نہ ہو لے جانا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیس علیکم جناح، یا وہیں سے کوئی آدمی سامان لے کے فروخت کر لیتا ہے حج کے ایام میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علیکم، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے تمہارے اوپر، جناح کوئی حرج نہیں ہے، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم اپنے پروردگار کا فضل، فضل سے مراد کیا؟ تجارت۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، فَإِذَا أَفَضْتُم اور جب تم نکلو، من عرفات، عرفات سے، میدان عرفات سے، تو حاجی 8 ذی الحجہ کو مینا میں جائیں گے، 8 ذی الحجہ کو مینا میں جائیں گے، اور جناب 8 ذی الحجہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر 9 ذی الحجہ کی فجر پڑھ کے وہاں سے نکل جائیں گے عرفات کی طرف، اور عرفات میں یہ پہنچیں گے تو عرفات میں یہ وقوف عرفہ کریں گے، وہ ہے زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت کس کا ہے؟ یہ وقوف عرفہ ہے۔ یہ حج کا رکن اعظم، بڑا رکن ہے، اتنا چند لمحے کے لیے اس وقت میں وہاں میدان عرفات کے اندر ٹھہرنا ضروری ہے۔ اگر اس میدان عرفات کی حدود کے اندر کوئی نہیں ٹھہرا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہاں سے جاتے ہیں، مسائل نہیں معلوم ہوتے، رش ہوتا ہے، اور جگہ جگہ وہاں اس عرفات کی جو حدود ہے، حدود کے بورڈ لگے ہوئے ہیں لیکن چونکہ احساس ہی نہیں ہوتا، مجمع سارا باہر کھڑا ہے اور وہیں وقت گزار کے چلے جاتے، حج کہاں ہوگا؟ مسائل سیکھا کرو۔ جب غروب آفتاب ہو جائے، 9 ذی الحجہ کا غروب آفتاب، 9 ذی الحجہ کی شام ہو جائے غروب آفتاب، تو پھر آپ عرفات سے نکلیں گے مزدلفہ کی طرف۔ فَإِذَا أَفَضْتُم، فرمایا کہ جب تم مکمل کر لو یا جب تم نکلو من عرفات، عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جناب اللہ کا خوب ذکر کرنا، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، مشعر حرام یہ مزدلفہ ہے،
احکام حج کو قرآن میں ذکر کیا نا. یہ مزدلفہ ہے کہ مزدلفہ میں آپ نے وہاں آ کے ذکر کرنا ہے، خوب ذکر کرنا ہے، اور مزدلفہ میں پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز کو ایک ساتھ پڑھنا ہے عشاء کے وقت میں. عجیب دیوانہ وار یہ عبادت ہے، دیوانگی والی عبادت ہے کہ یہاں حکم ہے کہ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ ملا کے پڑھو. ظہر کے وقت میں امام حج کے پیچھے ہو تو ظہر اور عصر کو کیا پڑھیں گے؟ ظہر کے وقت میں پڑھیں گے. اور ظہر پڑھ لی، اس کے بعد کوئی عبادت نہیں ہے، فارغ ہیں آپ کا کام اتنا عظیم و شان کام ہے کہ اب آپ عرفات کا وقوف کرو اور کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور رو اور دعائیں مانگو، چاہے آپ کا وضو ہے نہیں ہے، بے وضو ہے، اس لیے کہ مجمع ہے. آپ کو عصر کی نماز کی رخصت دے دی گئی کہ پہلے آپ نے پڑھ لی ہے. ادھر سے مغرب کی نماز آ رہی ہے، اس کی رخصت دے دی گئی کہ بعد میں آپ کو پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے، بعد میں پڑھنی ہے. ان ارکام کو پورا کرو پہلے. تو مغرب ہو جائے گی آپ کی عرفات میں، لیکن عرفات میں آپ کیا کریں گے؟ وہاں آپ مغرب نہیں پڑھیں گے. غروب آفتاب ہو گیا، وہاں سے آپ نکلیں گے اور آپ مزدلفہ پہنچیں گے، اور مزدلفہ پہنچ کر پھر آپ وہاں پر مغرب اور عشاء دونوں کو پڑھیں گے. پہلے مغرب پڑھیں گے، پھر عشاء پڑھیں گے. بات سمجھے جی؟ یہاں پر بھی بڑی اہم بات ہے، نئی مسائل معلوم آپ یقین جانیو. اتنے لوگ جہالت والی حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں، سمجھاؤ تو گلے پڑ جاتے ہیں، لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. نہیں مسئلہ معلوم، حکم ہے، یہ تو واجب ہے ہر حاجی کے لیے. وہ ظہر اور عصر میں تو آپ کو بتایا کہ اگر امام حج کے پیچھے آپ کو نماز ملتی ہے تو پھر آپ نے عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے، اور نہیں تو اپنے خیمہ میں ظہر میں پڑھیں گے، عصر میں پڑھیں گے. یہ والی جو نماز ہے مغرب عشاء، یہ سب کو مزدلفہ میں آ کے پڑھنی ہے، چاہے امام حج کے پیچھے پڑھیں، چاہے انفرادی پڑھیں، چاہے دو آدمی جماعت کر کے پڑھیں، سب کے لیے ضروری ہے. کہاں کے پڑھیں گے؟ مزدلفہ. اب چونکہ راستے میں ٹائم نکل رہا ہوتا ہے تو لوگ وہ جو زیادہ نمازوں کا وہ ہوتے ہیں نا، ٹائم نکل گیا بھائی، چلو نماز پڑھ لیتے، مغرب کا وقت ختم ہو رہا ہے، نماز پڑھ لیتے. وہ اللہ کے بندوں ختم ہو جائے، آج کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے، عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، آج رخصت ہے. نہیں مسائل معلوم، وہ راستے میں ہی پڑھ لیتے ہیں. جب راستے میں پڑھنا ہی جائز نہیں ہے، اس کا پڑھنا ہی آگے مزدلفہ میں ہے. نماز دو چیزیں یہاں پر، نماز پڑھنی بھی مزدلفہ میں ہے اور پڑھنی بھی عشاء کے وقت میں ہے، مغرب کے وقت میں پڑھنی نہیں ہے. لیکن مسائل نہیں پتہ. اور اس سے زیادہ ایک مشکل ترین بات یہ ہوتی ہے کہ مزدلفہ کے اندر جو وقوف ہوتا ہے نا، وہاں جو ٹھہرنا ہوتا ہے، جو حج کے لیے واجب ہے، وہ ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک. کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو ٹائم ہے، اس پورے وقت میں 1 گھنٹے سوے گھنٹے کا وقت ہے. اس پورے وقت میں آپ چند لمحے کے لیے بھی اگر مزدلفہ رک گئے تو آپ کا وقوف مزدلفہ ہو جائے گا. اگر آپ مزدلفہ میں داخل ہی نہیں ہوئے اس وقت میں، آپ کا وقوف مزدلفہ چھوٹ گیا، واجب چھوٹا ہے. اور چونکہ رش اتنا ہوتا ہے کہ رات کو جب غروب آفتاب کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں عرفات سے تو مزدلفہ نہیں پہنچ پاتے، راستے میں ہی صبح صادق ہو جاتی ہے بہت ساروں کی. مسائل نہیں معلوم تو بس تفریح میں چل رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس وہ منائی تو جانا ہے، کیا مسئلہ ہے، قربانی تو کرنی ہے، جبکہ یہ ضروری ہے. پھر صبح صادق کے سے لے کر فجر کی نماز آپ ظاہر یہیں پڑھیں گے مزدلفہ میں، اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد پھر آپ نکلیں گے منا کی طرف. اور منا کی طرف یہ بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہوگی. تو سورج کے طلوع ہونے سے اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے بڑے شیطان کی کنکری. پہلے دن صرف ایک شیطان کو کنکری مارتے، ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑے شیطان کو جب آپ کنکری مار لیں گے تو اس کنکری کے مارنے 7 پتھر اسے مارنے ہیں، 7 کنکریاں مارنے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کے لیے جو ہے وہ قربانی ہے، قربانی کریں گے. اس کے بعد پھر آپ نے حلق کرانا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے طواف، آخری طواف زیارت، جو یہ بھی حج کا رکن ہے، یہ طواف زیارت کرنا ہے. ہاں مزدلفہ سے کنکریاں لیتی ہے، وہاں سے ملتی ہیں. اب یہ اسی ترتیب سے یہ کام کرنے ہوں گے. 10 ذی الحجہ کو اسی ترتیب سے کام کرنے ہوتے ہیں کہ پہلا کام رمی کرنا ہے، دوسرا کام قربانی کرنا ہے، تیسرا کام حلق کرنا ہے، چوتھا کام طواف کرنا ہے. یہ طواف، اس طواف کا ٹائم جو ہوتا ہے نا، یہ اس کا وقت ہوتا ہے 12 ذی الحجہ سے لے کر، اور نہیں 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 کے غروب آفتاب تک ٹائم ہے، 3 دن. اور اگر یہ طواف کوئی نہیں کرے گا تو بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. سب پابندیوں سے نکل گیا، یہ پابندی باقی ہے، یہ پابندی باقی ہے.
تو اس لیے یہ احکام سیکھنے کی ضرورت ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ فرمایا وَاذْكُرُوهُ اور اللہ پاک کا ذکر بلند کرو كَمَا هَدَاكُمْ جیسے اس نے تمہیں سمجھایا سکھایا. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اگرچہ تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، غافل تھے کہ یہاں کیا احکام بجا لانے ہیں. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، اور پھر جب تم وہاں سے عرفات سے نکلو نا مینا کی مزدلفہ کی طرف، تو اسی طرح سے نکلو، اسی ہیئت کے ساتھ وہاں ہی سے تمہیں چلنا ہے جہاں سے باقی لوگ چلتے ہیں. اصل میں کچھ قبائل ذرا بڑے خاندانی جو لوگ ہوتے تھے نا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ذرا اونچا اونچا چلیں گے پہاڑی، اور پتہ تو چلے نا کہ یہ سردار صاحب جا رہے ہیں جی. تو ایک خاص ڈھنگ سے وہ نکلتے تھے. تو یہ کیا ہے بھائی، وہاں سب کے سب فقیر ہیں، سب نے ایک لباس پہنا ہوا ہے، پاؤں میں جناب چپل بھی نہیں ہے، بس وہ پٹی کے چپل کرنے کا حکم ہے. وہ بھی اس لیے کہ تاکہ نیچے نجاست نہ لگے، ورنہ وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی اس لیے اجازت دی ہے. عزت کی کوئی شے ہی نہیں ہے. امامہ سر سے اتر گیا ہے، ٹوپی سر سے اتر گئی ہے، کوئی عزت کی شے نہیں. سب فقیرانہ لباس، لبیک اللہم لبیک، یہ صدائیں لگاؤ دیوانوں کی طرح، سمجھے، مجنونوں کی طرح. اللہ پاک یہ سب سعادتیں ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے جی. تو ان احکام کو تو ان احکام کو تو آسان کرنا چاہیے نا، ان سفروں کو تو آسان کرنا چاہیے، حکومتوں کو مدد کرنی چاہیے، سمجھے جی، مدد کرنی چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو بلایا اور ان کو آپ نے بیت المال سے بہت ساری بکریاں دی اور کہا جاؤ جا کے لوگوں کو دو تاکہ قربانی میں ان کو مدد ہو. تو بیت المال مدد کرتا ہے، اسلامی حکومت ریاست مدد کرتی ہے احکام میں کہ تاکہ یہ احکام بجا لائے جائیں، حجاج کرام زیادہ سے زیادہ ہوں، اللہ کے اس فریضے کو ادا کریں. سمجھے جی؟ کیا ہمارے یہاں حال ہی دوسرے ہو گئے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اس کو لوگوں نے کمائی کا ذریعہ سمجھ لیا، سمجھے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم ہے، یہ گناہ کی بات ہے. کمائی کے اور راستے ہیں، ان راستوں کو اختیار کرو بھائی. ہاں، حج کے ایام میں تجارت کی اجازت دی ہے، لیکن ایسا بھی تو نہ کرو کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو، زیادتی ہو، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ. ثم افیضوا من حیث افاض الناس فرمایا کہ پھر اسی طرح سے تم وہاں عرفات سے نکلو گے جیسا کہ لوگ بھی نکلتے ہیں. واستغفر اللہ، اللہ پاک سے استغفار کرتے رہنا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے. فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم، یہ وقوف منا کا بیان ہے. عرفات کا بھی بیان آ گیا، مزدلفہ کا بیان بھی آ گیا، اور اسی طرح سے اب منا کا بیان ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ، اور فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، اور جب تم ادا کر چکو مناسککم، اپنے سارے مناسک کہتے ہیں حج کے تمام مسائل ادا کر چکو، ارکان ادا کر چکو. اب کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب اللہ پاک کو کثرت سے یاد کرو. كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح سے تم آبا و اجداد کے تذکرے کرتے ہو. او اشد ذکرہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ تذکرہ کرو اللہ کا. یہ کب کی بات ہے؟ جب 10 ذی الحجہ کو یہ کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے آدمی، سمجھے. 10 ذی الحجہ کو آپ کو بتایا کہ شیطان کو کنکر مارے گا، اس کے بعد قربانی کرے گا، اس کے بعد حلق ہوگا، اور اس کے بعد طواف کرے گا. جب طواف کر کے واپس مینا میں آتے ہیں اور 11 کی کنکریوں کے لیے وہاں آ کے رکتے ہیں، 12 کی کنکریوں کے لیے رکتے ہیں، اور 13 کی کنکری پھر مستحب ہے. تو یہ کنکریوں کے لیے جب 2 دن یا 3 دن رکتے ہیں تو یہ خوب گپ شپ لگتی ہے وہاں پر، چونکہ احرام سے تو نکل گئے نا، کپڑوں سے فارغ ہو گئے. اب کیا باقی رہ گیا؟ صرف کنکریاں مارنی باقی رہ گئی ہیں. 11 کی 12 کی واجب اور 13ویں کی مستحب ہے، کر لی. تو اب اس زمانے میں اور کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے، مشقت تو ہے ہی نہیں ہے. بس صبح ایک بار جانا ہے رمی کرنے کے لیے، 7 کنکر ایک پر، 7 دوسرے پر، 7 تیسرے پر کنکر مارنے، اس کے بعد فارغ. وہ سارا دن قبائل آپس میں اشعار سنایا کرتے تھے اور اپنے نسبوں کے تذکرے کرتے تھے. ہمارے باپ دادا ایسا تھا، ویسا تھا، یہ تھا، وہ تھا، فلاں تھا. تو کہا کہ بھائی اب تم اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ پاک نے عظیم الشان عبادت کی تمہیں توفیق دی ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ، جب تم سارے حج کے ارکان ادا کر چکو تو اب کثرت سے اللہ کو یاد کرو، تلاوت کرو، ذکر کرو، استغفار کرو. سمجھے جی؟ اب جناب یہ اپنے حسب نسب کے تذکرے. اور آج ہمارے یہاں کیا ماحول بن جاتا ہے؟ وہاں حکومتوں پر تبصرے ہوتے ہیں. دیکھو نا اس سال اتنے کا حج کا، ابھی آپ کے
کتنے کے آئے ہو؟ اتنے کے. یہ تو بڑا ظلم ہے بھائی. آپ کے ٹریول والے نے کتنا لیا جی؟ اتنا لیا جی. یہ بڑے ظلم کی بات ہے. ہمارے نے تو اتنا لیا. کیسا رہا پھر؟ انہوں نے کیا سہولیات دی جی؟ یہ دی. سارا کام غیبت، سارا دن غیبت. سمجھے جی؟ سارا دن غیبت میں لگ جاتے ہیں. ٹریول والوں کو گالیاں دے رہے ہیں، حکومت والوں کو گالیاں دے رہے ہیں، کسی حکومت کو سرا رہے ہیں، سعودی حکومت کو کوئی سرا رہے ہیں، کسی کو سعودی حکومت کی بات بری لگی تو وہ ان کو گالیاں دے رہا ہے. بھائی یہی کام لگا ہوا ہوتا ہے. تو بھائی یہ مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر تاکید کی کہ مینا میں تم 11 اور 12 کو ان کاموں میں مشغول نہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جایا کرو. اللہ اکبر. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا. اور مانگنا کیا ہے، مانگنے کا انداز سکھایا کہ وہاں آپ نے دعائیں کیا مانگنی ہے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، یقول جو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا. اے اللہ ہمیں عطا کر دے دنیا کے اندر. بس دنیا ہی مانگتے ہیں. اے اللہ بچے اچھے ہو جائیں، کاروبار اچھے ہو جائیں، نوکریاں اچھی مل جائیں، شادیاں ہو جائیں. ارے بھائی کوئی آخرت کی دعائی نہ کی کہ اللہ میری بخشش فرما دے، اللہ میری آخرت آسان کر دے، قبر آسان ہو جائے، حشر کی ذلت سے بچ جاؤں، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں. کچھ مانگا ہی نہیں ہے، دنیا ہی دنیا. فرما وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور ایسوں کے لیے دنیا میں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، ایسوں کے لیے نہیں ہے آخرت میں کوئی حصہ. خلاق کوئی حصہ نہیں ملے گا ان کو آخرت میں. کیونکہ کیا مانگا انہوں نے؟ ایک جگہ پر آتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. من کان یرید العاجلۃ، جو ہم سے صرف دنیا ہی مانگتا ہے، صرف دنیا ہی مانگتا ہے، عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. ہم اس کو جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے اور جس کو چاہیں گے دے دیں گے. یہاں بڑی پتہ کی بات ہے. اول تو جو اس نے مانگا ضروری نہیں کہ وہ سارا سارا مل جائے، کہا جتنا ہم چاہیں گے ہم دیں گے. نمبر 2، ضروری نہیں کہ جس نے بھی مانگا اس کو وہ دنیا ساری مل جائے، نہیں، لمن نرید، جس کو ہم چاہیں گے دیں گے، ضروری نہیں ہے. لیکن ثم جعلنا له جہنم، صرف اس دنیا کے مانگنے پر ملے یا نہ ملے، اس مانگنے پر یہ سزا سنائی کہ اس کے لیے جہنم ہے، یصلاها مذموما مدحورا، اس میں ذلیل و رسوا ہو کر ڈالا جائے گا. سمجھے جی؟ من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم دنیا کا سامان دے دیں گے، لیکن جو آخرت چاہتا ہے نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی نیکیوں کو بڑھائیں گے. تو اس لیے اللہ پاک سے دنیا بھی مانگو، آخرت مانگو، آخرت کو ترجیح دو. اور دوسری قسم کے لوگ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں آپ دنیا میں بھی حسنہ عطا فرمائیے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ اور بھلائی عطا فرمائیے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے. بڑی عجیب بات ہے، دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی. دنیا میں بھلائی کیا ہے بھائی؟ سنو. نمبر 1، دنیا میں بھلائی انسان کو صحت کا مل جانا دنیا کی بھلائی ہے. نمبر 2، دنیا میں حلال مال کا میسر ہو جانا یہ دنیا کی بھلائی ہے. اور نمبر 3، دنیا میں فرما بردار اولاد کا مل جانا، نیک صالح بیوی کا مل جانا یہ دنیا کی بھلائی ہے. اور نمبر 4، فرما بردار اولاد کا مل جانا یہ دنیا کی بھلائی ہے. اور نمبر 5، دنیا میں نیک نامی کا ہو جانا یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی بھلائی ہے. یہ سب دنیا کی بھلائیاں ہیں. امن مل جائے یہ دنیا کی بھلائی ہے. نمبر 6، یہ امن ہے، یہ دنیا کی بھلائی ہے. گھر میں سکون مل گیا یہ دنیا کی بھلائی ہے. سمجھے نا؟ تو یہ اللہ پاک سے دنیا کی بھلائی مانگا کرو، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما. یہ سب دنیا کی بھلائیاں ہیں. ایک عورت اپنے گھر میں بھلائی مانگے، شوہر کا نیک ہونا یہ اس کے لیے بھلائی ہے، اولادوں کا صالح ہونا اس کے لیے بھلائی ہے. اور اسی طرح سے جناب ہم ذہن، ہم سوچ، گھر میں بہو آ جائے یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے. اور اگر سوچیں مختلف ہو گئی تو پھر بھلائی کیا، پھر تو فساد ہی فساد ہے. لیکن یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے اور سمجھنے کی ہے اور سوچنے کی ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے جو معیار ہو وہ الگ ہو اور بہو کے لیے معیار الگ ہو. اپنی بیٹی کو آدمی ہوا بھی نہ لگنے دے اور جناب اس کو یہ کہے تو یہ تو بھی معصوم بچی ہے، اور باہر والی جو آنے والی ہے اس کو آدمی کہے کہ نہیں یہ تو
یہ تو میچور ہو گئی ہے نا، اب تو یہ سارے کام کرے گی، اب یہ برتن بھی دھوئے گی، اب یہ سارے گھر کے کام بھی نمٹائے گی، اب یہ جھاڑو پوچھا بھی کرے گی، اور یہ ہمارے والی یہ تو بھی معصوم بچی ہے، گو کہ یہ عمر میں بڑی ہے جب بھی یہ بچی ہے۔ تو یہ معیار مت رکھو اپنے، یہاں ہم ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، دونوں طرف سے تعدی ہوتی ہے کہ ساس بھی بڑی زیادتی کا شکار ہو جاتی ہے، بسا اوقات ظلم اور زیادتی کا شکار ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات آنے والی کا مزاج بھی خراب ہوتا ہے، جس سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، سکون چھن جاتے ہیں، اطمینان چھن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک کے حقوق، اللہ پاک کے احکام کی پابندیاں کرو گے نا تو پھر یہ سارے گھر میں سکون چین ملتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دعا کیا کرو، وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں اللہ سے بھلائی مانگتے ہیں، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی حسنہ اور بھلائی مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آخرت میں بھلائی یہ ہے اللہ پاک معاف کر دے، یہ آخرت کی بھلائی ہے۔ میدان محشر میں اللہ پاک ذلت سے بچا لے، یہ آخرت کی بھلائی ہے۔ جنت میں داخلہ ہو جائے، یہ آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ پاک کا دیدار نصیب ہو جائے، یہ آخرت کی بھلائی ہے۔ وقنا عذاب النار، جہنم سے اللہ میں بچا۔ اتنی جامع دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے، اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کیا کریں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے نصیب، حصہ ملے گا ان کو، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے۔ جنہوں نے دنیا مانگی ہے دنیا کا حصہ پائیں گے، جنہوں نے آخرت کی تلاش کی ہے آخرت کا حصہ پائیں گے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ پاک جلد حساب لینے والا ہے، ایک دن حساب وقت آئے گا۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور خوب اللہ پاک کا تذکرہ کرو، اللہ پاک کے نام لیا کرو۔ واذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، چند متعین دنوں میں۔ اس سے مراد 10ویں 11ویں 12ویں، ذی الحجہ کی 10ویں 11ویں 12ویں، وہی تکبیرات تشریق کثرت سے پڑھتے رہو، اللہ کا ذکر بلند کرتے رہو۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جس شخص نے جلدی کی، فمن تعجل، جس نے جلدی کی، فی یومین، 2 دنوں میں رمی کر کے چلا گیا، شیطان کو کنکر مار کے چلا گیا 2 دنوں میں، یعنی 10 کے بعد 2 دن، 10ویں کے بعد 2 دن، یومین 2 دن، کون سے 2 دن؟ 11ویں اور 12ویں۔ فلا اسم علیہ، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے بھی گنجائش ہے، سمجھے؟ لیکن ومن تأخر، لیکن فرمایا کہ جس نے تاخیر کی، یہاں سے نہ نکلا، فلا اسم علیہ، اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اگر 13ویں کی کنکری مار کے آتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے بھی گنجائش ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر 12ویں کا غروب آفتاب اس کو مینا میں ہو ہی گیا ہے، اور 12ویں کے غروب آفتاب کے بعد یہ نہیں نکلا، 12ویں ہو گئی اور غروب آفتاب 13ویں کا یعنی وقت شروع ہو گیا نا، غروب آفتاب سے 13ویں شروع ہو گئی، تو اب اس کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے، اب صبح 13ویں کی کنکری مار کے آئے گا، اس سے پہلے نکلنا اب جائز نہیں ہے۔ اور لمن اتقا، فرمایا یہ سارے کے سارے احکام ہم نے بیان کیے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ واتقوا اللہ واعلموا، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ جہاں بھی احکام کی بات آتی ہے نا، پابندی کی، تو وہاں یہ لفظ آتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر وہ بنیاد ہے کہ جس وجہ سے انسان احکام کی پابندی کرتا ہے۔ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور تم سمجھو تم سب کو اللہ کی طرف جمع ہونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بد کردار اور بد اخلاق کی ایک مثال ذکر کی ہے، تیسری بات جو میں نے عرض کی تھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من يعجبك، کہ اچھی لگتی ہیں، قولہ، اس کی باتیں آپ کو، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں اس کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی چکنی چپڑی باتیں آ کے آپ سے کرتا ہے، آپ سے اپنی ہمدردیاں ظاہر کرتا ہے، تو آپ کو اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ لیکن وَيُشْهِدُ اللَّهَ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ شہادت دیتا ہے، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ سخت جھگڑالو ہے۔ یہ اخنس بن شریق تھا ایک، یا اور منافقین تھے، بعض نے اخنس بن شریق کا نام لکھا ہے، سرداران میں سے تھا، تو یہ بڑی ہمدردیاں ظاہر کرتا تھا، لیکن تھا اسلام کا سخت ترین دشمن۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جھگڑالو ہے، نبی کی عداوت اس کے دل میں بھری ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور فرمایا صحابہ کے ساتھ اس کی عداوت کا یہ حال تھا۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب نبی کی مجلس سے وہ منہ پھیر کے جاتا، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، تو وہ محنت کرتا تھا زمین میں، کیا محنت کرتا تھا؟ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ فساد پھیلائے، فساد کی کوششیں کرتا تھا، لوگوں کے درمیان افتراق اور انتشار پیدا کرتا تھا۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور اسی طرح سے برباد کرتا تھا الحرث،
کھیتیوں کو، والنسل اور نسلوں کو برباد کرتا تھا۔ یہاں دو معنی لکھے ہیں مفسرین نے، ایک معنی یہ کہ ویہلک الحرث کہ وہ برباد اور تباہ کرتا تھا، کھیتیوں کو آگ لگا دیتا تھا، والنسل نسلوں کو برباد کرتا تھا، بچوں کو قتل کر دیتا تھا، یہ معنی ہے، اور یہ کام کرتا تھا۔ اور دوسرا معنی ہے ویہلک الحرث والنسل، حرث وہ زناکار تھا، زانی تھا، کیونکہ عورت کو دوسری جگہ پر کھیتی کہا گیا ہے کہ وہاں سے انسان کو پھل ملتا ہے، تو اس لیے ویہلک الحرث کہ یہ اپنی کھیتی کو برباد اور تباہ کرتا تھا، یعنی صحیح مصرف میں جو ہے اپنی کھیتی کو پانی نہیں ڈالتا، والنسل اور اسی طرح سے نسل کو تباہ کرتا تھا۔ اس سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نسل سے مراد، نسل کو تباہ کرنے سے مراد وہ جنس پرست تھا، سمجھے جی، تو عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی خواہش کو پورا کرتا۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ پاک ایسے فسادیوں کو نہیں چاہتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور وَإِذَا قِيلَ جب کہا جاتا لہو اس سے، اتق اللہ، بھائی اللہ سے ڈر، اخذتہ العزت تو اسے پکڑ لیتا اس کا غرور، بالاسم گناہ کے ساتھ، فحسبہ جہنم، ایسے کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہاد، اور بڑا بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ ایسے اچھے لوگ بھی ہیں، با اخلاق کی مثال دی ہے، صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر، ملاح بن رباح، خباب بن ارد، ابو ذر رضی اللہ عنہم، یہ اشخاص ایسے تھے کہ جن کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی رضا تھی۔ ومن الناس، اور بعض ایسے ہیں، من یشری نفسہ، جنہوں نے بیچ ڈالا ہے اپنی جانوں کو، فروخت کر دیا ہے، انہوں نے بیچ ڈالا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بیچ ڈالنے سے مراد وقف کر دیا اپنی جانوں کو۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ پاک خوب مہربانی کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافتاً مکمل طور پر، ولا تتبعوا، اور مت نقش قدم پر چلنا، ولا تتبعوا مت پیروی کرنا، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہاں یہ لفظ ہے ادخلوا فی السلم، سلم کہا، اسلام نہیں کہا۔ اور اگر آپ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہو کہ داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر صلح میں آ جاؤ، صلح میں آ جاؤ۔ اب میں مثال سے یہ بات سمجھاتا ہوں۔ اسلام کی ایک چھتری ہے، ایک حدود بتائی گئی ہے، یہ اسلام کی حد ہے بھائی، آپ کو اس کے اندر رہنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ ایک اسلام کی چھتری کے اندر آپ کو رہنا ہے، احکام کی پابندی کرنی ہے، جن چیزوں سے روکا ہے ان کے قریب آپ نے نہیں جانا ہے۔ تو جب تم ایسا کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے پروردگار کے ساتھ صلح کی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ ان حدود سے باہر نکل گئے تو مطلب ہے کہ آپ نے اس میں کیا کر دیا، بغاوت کر دی۔ ایک آدمی کسی ملک میں رہتا ہے تو وہاں کے قوانین کی پابندی اس کے لیے ضروری ہوتی ہے، اگر قوانین کی پابندی نہیں کرتا تو کیا کہا جاتا ہے، یہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، یہ ہمارے قوانین سے نکل رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے جو حدود کی پابندیاں لگائی ہیں ان کے اندر رہو، ان سے باہر نکلو گے تو یہ اللہ کے خلاف کیا ہے، بغاوت ہے، عالم بغاوت تم بلند کر رہے ہو۔ لہذا صلح میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ تم لڑائی نہیں مول سکتے ہو۔ اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان تمہیں لڑائی کرانے کی طرف لے جائے گا، اللہ کے ساتھ جنگ کرانے کے لیے، سود اللہ کے ساتھ جنگ کرانا ہے، کسی نیک شخص کو تنگ کرنا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو کسی میرے ولی کو ستائے گا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، لڑائی کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ کون اللہ سے لڑائی کر سکتا ہے؟ فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، اسلام کی حدود سے باہر نہ نکلنا۔ اگر اسلام کی حدود سے باہر تم نکل گئے تو سمجھ لو کہ کیا ہو گیا کہ آپ نے گویا کہ اللہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ اور اس کے بعد سخت زجر اور ڈانٹ آئی، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اسلامی حدود سے نکل گئے جانے کی بات نہیں فرمائی، فَإِن زَلَلْتُم، اگر ذرہ سا بھی تم اسلامی حدود سے سرک کر باہر نکل گئے، پھسل گئے ذرا سا، ارے زلل کہتے ہیں پھسلنے کو، معمولی سا پھسل گئے، کسی کی تہذیب اچھی دیکھ لی، بس یہ تو طریقہ مجھے اچھا لگتا ہے، کسی شادی بیاہ میں ہم گئے تو وہاں
ہندوانہ رسومات تھے، بھائی ہم بھی ایسا کریں گے، خلاف شرع چیزیں دیکھی، بھائی ہم بھی ایسا ہی کریں گے، یہ ہمیں اچھا لگتا ہے. تو آپ اسلام کی جو حدود تھی اس اسلام کی حدود سے باہر نکل گئے. یہ ذرا سا آپ پھسل کے گئی. اور وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور ذرہ برابر ان ظالموں اور کافروں کی طرف جھکاؤ بھی نہ اختیار کرنا، جھکاؤ نہ اختیار کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ تمہیں چھوئے گی. کیوں کافروں کی طرف جھکاؤ ہم اختیار کریں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تہذیب نہیں لے کے آئے تھے؟ کیا آپ کوئی معاشرہ نہیں دے کے گئے تھے؟ کیا آپ نے رہن سہن کے طریقے نہیں بتائے؟ کیا آپ نے شادی بیاہ معاملات، تجارت، فروخت خرید کے معاملات نہیں بتائے؟ ہر چیز جب شریعت میں آپ علیہ السلام نے بتا دی ہے تو پھر ہم غیروں کے در پر کیوں جائیں؟ پھر ہم کسی اور سے ہم کیوں رہبری حاصل کریں؟ کسی اور سے ہم کیوں کوئی بات لیں؟ تو خواہشات کی پیروی ہے، غیروں کی پیروی ہے. تو یہی سمجھایا جا رہا ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، ایسا سخت زجر فرمایا فَإِن زَلَلْتُم، اگر تم پھر گئے ذرہ سا بھی مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ تمہیں یہ مسائل معلوم ہوگے، یہ احکام تم نے سیکھ لیے، فَاعْلَمُوا، پھر سمجھو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ پاک سخت غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے. پھر سمجھو اللہ عزیز ہے. عزیز کا معنی یہاں پر کیا ہوا؟ سخت سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے، یہ معنی ہے عزیز کا. لیکن کیوں نہیں دیتا؟ حکیم، اس کی حکمت کا تقاضا ہے تمہیں مہلت ملے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے. لہذا تم اس کی حکمت سے، اللہ پاک کے عفو اور درگزر اور معاف کرنے سے غلط فائدہ نہ اٹھانا. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل، پھر ترغیب دی گئی ہے، ساتھ ساتھ ڈرایا بھی گیا. حل ينظرون، کیا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کیوں نہیں پلٹتے اللہ کی طرف؟ کیوں نہیں توبہ کرتے؟ کیوں نہیں گناہ چھوڑتے؟ کس چیز کا انتظار ہے ان کو؟ کیا قیامت کا انتظار ہے کہ قیامت آئے گی پھر کریں گے؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کیا بڑھاپے کا انتظار ہے؟ کوئی بڑھاپے میں آئیں گے تو پھر کریں گے؟ کیا مالدار کو فقر کا انتظار ہے کہ آج کل مالداری ہے، ٹائم نہیں ملتا، فقر آئے گا تو پھر ہم جناب عبادت کریں گے؟ کیا فقیر کو غنا اور مالداری کا انتظار ہے کہ فقیر کہے کہ نہیں آج کل تو روٹی کے لیے بھاگنا پڑتا ہے بڑا، اور جب اللہ پاک کوئی غنا دے دے گا تو پھر ہم خوب عبادت کریں گے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ حل ينظرون، کیا دیکھتے ہیں لوگ، کیا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھتے مگر یہی انتظار ہے ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ پاک کا عذاب آ جائے. ان یاتیہم اللہ سے مراد اللہ کا عذاب آ جائے، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے کوئی سائبان میں عذاب آ جائے، والملائکۃ، یا آسمان سے فرشتے قطار اندر قطار وہ عذاب کو لے کر اتریں، وقضی الامر، اور فیصلہ عذاب کا ہو چکا ہو. یہ کیا چاہتے ہیں؟ وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمہیں سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. ان مسائل اور احکام کو جاننا، سیکھنا، یہ ہماری ضرورت ہے. اور جتنی باتیں آج کے اس سبق میں تھیں ان باتوں کو دہرا دیا جائے، گھر میں جا کے دہرائیں، مستورات آپس میں دہرائیں، اور اسی طرح سے ایک ہفتہ ہوتا ہے، ایک ہفتے میں ان باتوں کو بار بار دہرایا جائے. قرآن مجید کھول کر ان باتوں کو آپ دہرانے کی کوشش فرمایا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ باتیں یاد رہیں گی. تو اس لیے انشاءاللہ اگلی